أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ یہ سورہ جن کی 4تھی آیت پڑھی گئی۔ جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا کہ جناتوں کی آسمان میں آمد و رفت آنا جانا بند ہو گیا، تو انہوں نے تحقیق کی کہ ایسا کون سا واقعہ ہوا ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہماری آمد و رفت بند ہو گئی، یعنی یہ بھی قرآن کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کا اور جناتوں کا جو اوپر آنا جانا تھا بند کر دیا، تاکہ قرآن میں ملاوٹ یہ لوگ نہ کر سکے اسباب کے درجے میں، ورنہ وہ جاتے رہے تو بھی اللہ حفاظت کر سکتا ہے، اور وہ لے کے بھاگے تو بھی اللہ ان سے چھین سکتا ہے۔ لیکن دنیا دار الاسباب ہے، تو اسباب کے ساتھ اللہ نے یہ نظام چلایا۔ تو پھر جناتوں نے آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ ہم نے تو ایسا قرآن سنا ہے جو عجیب اور غریب ہے، رہبری کرتا ہے، ہم تو ایمان لائے، ہم شریک نہیں کریں گے۔ اللہ کی شان بڑی ہے، اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا نہ کسی کو اولاد بنایا، یہاں تک بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد جناتوں نے کہا کہ ہم میں سے جو بے وقوف ہے، یعنی ہماری برادری، جناتوں کی برادری میں جو بے وقوف ہے وہ اللہ پر بہت بھاری بات کہتے ہیں، غلط بات کہتے ہیں۔ وہ کون سی جو کل بتائی تھی کہ جنات اللہ کے نعوذ باللہ سسرال والے لگتے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس طرح کی باتیں یہ جنات میں جو بے وقوف تھے وہ بولتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس قسم کی باتیں جو لوگ کہتے ہیں وہ دنیا کی کسی بھی ڈگری کے مالک ہو اور وہ کسی بھی دھرم کے پالنے والے ہو، وہ قرآن کی زبان میں کون سی کیٹیگری میں آئیں گے؟ وہ بے وقوف۔ جناتوں کو جب صحیح بات سمجھ میں آئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بے وقوف لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں۔ تو جس دن مجھے اور آپ کو بھی صحیح باتیں سمجھ میں آ جائے گی تو یہ دوسرے لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہمیں لگے گا کہ یہ عقل سے کتنے کورے ہیں، لیکن چونکہ پوری بات مجھے اور آپ کو بھی ابھی تک سمجھ میں آئی نہیں ہے، اور جیسی اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے وہ بھی ہم سے ہو پا رہی نہیں ہے، اس لیے ہم ابھی عقل مند اور بے وقوف میں فرق کرنے سے ابھی دور ہے۔ اللہ کرے وہ دن جلدی آ جاوے اور اللہ ہمیں عقل مندوں میں شامل فرماوے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، دوسری بات جناتوں نے کہی کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ جنات اور انسان اللہ کے اوپر جھوٹ بات کبھی نہیں بولیں گے۔ یعنی جو جنات مسلمان ہوئے انہوں نے اپنا ایک عذر بیان کیا کہ ہم اب تک غلط راستے پر اس لیے تھے کہ ہم ایسا سمجھ رہے تھے کہ جتنے بھی انسان ہیں وہ بھی صحیح بول رہے اور جو جنات ہیں وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، تو جو جنات غلط باتیں بتا رہے تھے اس کو بھی ہم کیا سمجھ رہے تھے؟ صحیح، کہ بھئی غلط بولے تو ایک آدمی بولے، دو آدمی بولے، اتنی بڑی کمیونٹی غلط بول سکتی ہے؟ جیسے اس وقت ایک سروے کے مطابق دنیا میں 800-900 کروڑ انسان ہیں، اس میں 150 کروڑ مسلمان ہیں، تو باقی یعنی میجورٹی اور بہومت کس کی ہے بولو؟
غیر مسلم کی ہے، غلط راستے والوں کی ہے، تو کوئی آدمی یہ سوچے کہ چونکہ دنیا کے 600-700 کروڑ لوگ اسلام کو نہیں مانتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اسلام غلط ہے، تو یہ بات صحیح ہے؟ تو جنات کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا سمجھ رہے تھے کہ انسان اور جنات تو جھوٹ بولتے نہیں، اور ان کا راستہ یہی ہے، اس لیے ہم لوگ غلط راستے پر تھے۔ تو یہ جنات نے ایک بات کہی اپنے عذر کے لیے، لیکن یہ عذر نہیں ہے۔ اسلام کی بنیاد یا اسلام کا مدار میجورٹی اور اس کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ مائنورٹی، بہومت اور لگومت، زیادہ اور کم، اس پر مدار نہیں ہے۔ صحیح بات ایک آدمی بھی بولے تو صحیح ہے، اور غلط بات 100 آدمی بھی بولے تو غلط ہے۔ اس لیے آج بھی یہی چیز ہے کہ جب کوئی دین کی ایسی بات آتی ہے، خاص طور پہ شادی میں، موت میت میں، نماز کی حد تک حج بج میں تو سب مان لیتے ہیں، لیکن جب شادی لیتے گھر میں، منگنی لیتے ہیں یا موت میت کا مسئلہ آتا ہے، تاکہ اتنے لوگوں نے ایسا نہیں کیا تو ہم 2-4 آدمی اگر ایسا کہیں گے تو ارے بات آتی نہیں آتی؟ تو پورا معاشرہ کر رہا ہے، لیکن اگر وہ غلط چیز ہے تو وہ صحیح نہیں ہو سکتی سب کے کرنے سے۔ بھائی چلو مجھے مول صاحب کہا جاتا ہے تو گالی بولنا تو غلط ہے نا، اب میں یہاں بیٹھ کے گالی بولوں تو صحیح ہو جائے گا؟ وہ غلط ہے، کوئی بھی بولے، حاجی قاضی نمازی کوئی بھی بولے۔ تو یہ بات ہے کہ جناتوں نے کہا کہ بہت سارے انسان اور جنات، ہمارا تو خیال ہی نہیں تھا کہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہی ہے۔ یعنی یہ حقیقت بتلائی کہ دنیا کی اکثریت اس میں مبتلا ہے، غلط راستے پر چڑھی ہوئی ہے اور اس کو صحیح سمجھ رہی ہے۔ اس کے بعد کہا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ جناتوں نے یہ تیسری بات کہی کہ انسانوں میں سے کچھ مرد تھے، وہ جناتوں کے مردوں کی پناہ میں آتے تھے، تو اس نے ان کا دماغ خراب کر دیا۔ اصل میں زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جب جنگل وغیرہ میں جاتے، رات کا وقت ہو جاتا تو وہاں آرام کرنے کے لیے ٹھہرتے تھے، تو ان کے خیال میں ایسا تھا کہ یہ جناتوں کا علاقہ ہے، تو یہاں چھوٹے جنات بھی رہتے ہیں، بڑے جنات بھی رہتے ہیں، تو وہ وہاں ٹھہرتے، کیا کرتے تھے؟ دعا پڑھتے تھے اپنے خیال کے مطابق کہ اللہم انی اعوذ بک بعظیم الجن من ھذا الوادی، کہ اس وادی اور اس جنگل میں جناتوں کا جو سردار ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو چونکہ جب سردار کے نام سے پناہ لیں گے تو جو چھوٹے چھوٹے جنات ہیں سپولیے، وہ ستائیں گے نہیں، ان کا یہ خیال تھا۔ تو جب آدمی ان کی پناہ لینے لگے تو کسی کا بھی، بھئی آپ لوگ میرا اکرام کرنے میں سبھی اجرت کہنے لگے تو میرا بھی دماغ تھوڑا بہت تو خراب ہونے لگے گا نا بھائی، ارے بولو نا۔ تو جناتوں کا آدھا دماغ انہوں نے خراب کر دیا، اس لیے ہر ایک کو اس کے مرتبے میں رکھنا چاہیے، ہر ایک کا جو مرتبہ ہے اس کو اسی میں رکھنا چاہیے۔ تو جنات، انسان جناتوں کی پناہ لے رہے تھے کہ یہ جنات کی پناہ لیں گے تو ہم بچ جائیں گے، چھوٹے چھوٹے جنات ہمیں حیران نہیں کریں گے۔ تو جناتوں کے دماغ میں یہ آئے گا، دیکھو ہماری اتنی طاقت ہے، ہمارا اتنا پاور ہے کہ یہ انسان جیسی مخلوق بھی ہمارے نام سے اور ہماری پناہ میں آ رہی ہے، تو پھر وہ بھی کالر اونچے کرنے لگے ہوں۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم جیسا کوئی نہیں، تو دماغ اور خراب ہو گیا ان کا۔ چنانچہ ایک واقعہ بھی لکھا ہے، ایک صحابی کے مسلمان ہونے کا واقعہ، حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ جنگل میں گئے، تو جنگل میں انہوں نے جاہلیت کے زمانے میں جو چلتا تھا اسی کے مطابق دعا پڑھی جنات کے نام سے اور سو گئے۔
تھوڑی دیر میں ان کو خواب آیا کہ ان کی جو اونٹنی تھی اس کو کوئی آدمی ذبح کرنے کے لیے چاقو لے کے اس کے پاس آ رہا ہے. تو وہ گھبرا کے اٹھ گئے, دیکھا اپنی اونٹنی کے پاس تو کوئی آدمی نہیں تھا. پھر سوچا کہ تو شیطانی خیال ہوگا, پھر سو گئے. پھر ایسا ہی خواب آیا اور وہی شخص مارنے جا رہا تھا. پھر آنکھ کھل گئی تو دیکھا کہ کوئی آدمی تو نہیں, لیکن جو اونٹنی تھی نا وہ کانپ رہی تھی. سوچا کہ چلو یہ بھی خواب ہوگا, پھر واپس سو گئے. تیسری مرتبہ واپس ایسا ہی خواب آیا تو دیکھا کہ اٹھ کے دیکھا تو اونٹنی گری ہوئی تھی اور تڑپ رہی تھی. پھر یہ سو گئے چوتھی مرتبہ. تو وہ جو جوان اونٹنی کو مارنے جا رہے تھے, ایک بوڑھا آیا وہاں پہ. وہ بوڑھے نے کہا کہ بھائی وہ دوسرے جانور آ رہے, تجھے چاہیے تو میں دے دیتا ہوں. تو اس کو ایک جانور دیا تو وہ لے کے چلا گیا. پھر یہ خواب سے اٹھا تو خواب ہی میں پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ تاکہ میں بھی جنات ہوں. کیا کہا اس نے؟ جس نے مدد کی وہ بھی جنات اور وہ بھی جنات. تاکہ بات کیا ہے, تاکہ تم جب جنگل وغیرہ میں جاؤ تو وہ جو تو نے دعا پڑھی وہ مت پڑھو, یعنی جنات کی پناہ والی جو دعا پڑھی وہ مت پڑھو. تاکہ میں کیا پڑھوں؟ تاکہ اب یہ پڑھو کہ اللہم انی اعوذ بک برب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں محمد کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. تو انہوں نے کہا یہ محمد کون ہے؟ تاکہ یہ عربی آدمی ہے جو ابھی نبی بنے ہیں, مکہ میں رہتے ہیں, یہ اور وہ تفصیلات بتائی. تو یہ وہاں سے اٹھ کر جب خواب پورا ہوا مدینہ میں آئے, اور مدینہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قصہ میں سناؤں کہ تم سناتے ہو؟ تمہارے ساتھ جو قصہ ہوا میں سناؤں کہ تم سناتے ہو؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنا دیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کلمے کی دعوت دی, اسلام کی, تو وہ مسلمان ہو گئے. تو گویا یہی واقعہ ان کے اسلام کا ذریعہ بنا. تو حاصل یہ ہوا کہ انسان جناتوں کی پناہ لیتے تھے. آج بھی جو مشرکین ہیں وہ ایسا کرتے ہیں, لیکن مسلمانوں میں سے بھی ایک بڑی تعداد یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کیا ہے, دوسروں کو کسی چیز میں شریک کر دیتے ہیں. حالانکہ ہم اللہ کو مان رہے. اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ بڑا ہے, اور اللہ بڑا مطلب ہر چیز میں بڑا. اس لیے مولانا احمد لاڈ صاحب نے یہاں پانولی میں اجتماع ہوا تھا آج سے 10-12 سال پہلے, تو انہوں نے ایک بات سنائی تھی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی, کہ وہ کہتے تھے کہ آسمان تانبے کا ہو جائے, زمین پیتل کی ہو جائے, اوپر سے ایک بارش کا قطرہ نہ گنے اور زمین سے ایک دانہ بھی نہ اگے, اس وقت اگر کوئی مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میں کھاؤں گا کیسے, تو کہا کہ یہ ایمان نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے لولے لنگڑے اللہ کو نہیں مانا ہے, نعوذ باللہ. ہمارا اللہ بالکل کامل مکمل قدرت والا ہے, اسے اپنا کام کرنے کے لیے فوجوں کی ضرورت نہیں. نمرود کو مارنے کے لیے فوج بلائی, مچھر, اور وہ بھی کیسا جس کو ہم پھونک سے مار دیتے, ایسا لنگڑا مچھر اس کے لیے استعمال کیا. کعبے کو توڑنے ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا, اس کو کس نے ختم کیا؟ تاکہ چکلی نے, چھوٹی چھوٹی چکلیوں نے. اور 1.5 سال سے جس کو اپنی پوری طاقت کا گھمنڈ ہے, امریکہ اور اسرائیل, ان کو کس سے مروایا؟ بولو, فلسطینیوں سے مروایا ان کو. یہ اللہ ہے. اس لیے فلسطین کے لیے دعا تو چل رہی نا, کیونکہ واپس صلح آ کر اٹک گئی ہے. پہلا جو فیز تھا وہ پورا ہو گیا, دوسرا شروع ہونے کے لیے ٹامک ٹوئیا ہو رہی ہے. دعا کرے اللہ جو بھی خیر ہو فلسطینیوں کے لیے, غزہ والوں کے لیے اس کا فیصلہ فرما. لیکن بہرحال ہمیں اپنی افطار کی چیزوں میں اسرائیل کی چیزوں کا, بولو, میگی بنا کے کھانے کی, اور وہاں سے یا اس کے کنیکٹنگ میں جو سوس آتا ہے اس میں بھجیے ڈبو کے کھانے کے, وہاں کا اور ان کی کمپنیوں کا فالودہ اور کھجور آ رہا ہو تو اس سے افطار, بولو نے, کرنے کی نے.
نہیں کرنے کی، دعا بھی کرنی ہے، بائیکاٹ بھی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورا ایمان نصیب فرماوے اور ہر قسم کی شرک سے ہماری حفاظت فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔